حکم میں اطاعت کی بجائے فلسفہ ڈھونڈو گے تو حکم کو کمزور محسوس کرو گے۔ صرف اللہ کی محبت ایسی ہے جو آپ کو توازن میں رہنا سکھائے گی۔ انسان کافر کب بنتا ہے؟ جب اللہ کو مانے اور اس کے حکم کو نہ مانے۔ غور سے دیکھو، اللہ کی اس کائنات کو اس طرح دیکھنا بھی عبادت ہے۔ احسان یہ ہے بدی کو نیکی سے دفع کرو۔ بدی کبھی بدی سے دفع نہیں ہوتی ہے۔ نرم دل تقرب الہی کی دلیل ہے۔ نرم دل کی آرزو جلد منظور ہوتی ہے کیونکہ دل کے اندر خانہ کعبہ ہے۔ جو بندہ کسی کو آسائش تقسیم نہیں کرتا وہ ایمان کیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ آپ اپنے بھائی کو جنت تو دیتے ہیں لیکن اس کو مال میں سے کچھ نہیں دیتے۔ زندگی میں زیادہ مقاصد نہ بنانا، کیونکہ جو بہت سی زندگیاں گزارتا ہے اس کو بہت سی موتیں ہوں گی، جبکہ ایک زندگی کو تو ایک ہی موت ہے۔ گناہ انسان کو دنیا میں سب سے بری سزا یہ دیتا ہے کہ انسان کو دعا سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اپنا جائزہ اس طرح لیں کہ اللہ کی بات سن کر آپ کے عقیدے میں کتنی پختگی آئی ہے اور عمل میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ شادی کے فیصلے کے وقت لوگ ماضی کے علم سے مستقبل کا سفر شروع کرتے ہیں۔ یہیں پر فیصلہ غلطی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کسی کا کہا ہوا کسی اور کا علم ہے، ایک کا چہرے دوسرے کی تمنا ہے، دل اپنا ہوتا ہے اور اس میں درد دوسروں کا ہوتا ہے۔ جس جنت میں ضرورت شجر ممنوع ہو اس بہشت سے انسان جلد ہی نکل جانا پسند کرتا ہے۔ خواب اس وقت تک حقیقت نظر آتا ہے جب تک ختم نہیں ہو جاتا۔ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ ایسا رازق ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر چکا ہوتا ہے۔ اگر خوف زدہ انسان بے خوف ہو جائے تو خوف زدہ کرنے والے کی طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ اللہ سے اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ سفر کیے بغیر چاند میں حسن کب آتا ہے؟ اگر مقصد محبوب ہو تو انسان کے لیے جو راہیں سخت ہوتی ہیں وہ آسان بن جاتی ہیں۔ انسان محبوب بیوی کی خاطر دن بھر کمائی کرتا ہے، لیکن یاد رکھو فانی اشیاء کی محبت عارضی ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ریاکار کی تسبیح کوڑے پر اگا ہوا سبزہ سمجھ۔ خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر نہیں۔ جب تیری عمل کی ترازو ٹیڑھی تھی تو اجر کی ترازو سیدھی کیوں کر چاہتا ہے؟ جب تو خیانت و نقصان میں بایاں پاؤں بن رہا تھا تو تیرے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کیوں کرائے؟ خبردار، نظر کر، تیرا نظر کرنا کام آئے گا۔ تیرا باقی جسم چربی اور گوشت اور تانا بانا ہے۔ تیری چربی نے شمعوں میں روشنی نہیں بڑھائی۔ تیرا گوشت مخمور کے لیے کباب ہے نہ بنا۔ نظر میں اس تمام جسم کو پگھلا دے، نظر میں جا، نظر میں جا۔ بے صبری سے غیر کا ساتھی بنے گا تو جدائی تیری قسمت میں ہوگی، جبکہ تیری دوستی خالص سونا ہے۔ تو خیانت کرنے والے کے ہاتھ میں اپنی امانت کو سونپتا ہے۔ صاحب دل کسی مضر چیز سے نقصان نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ وہ نقائص سے صحت یاب ہو چکا ہے اور پرہیز سے نجات پا گیا ہے، لیکن اس راہ کا طالب ابھی بخار میں مبتلا ہے۔ اسے صبر کر کے اپنے مراتب اور بلند کرنا ہے۔ گھومنے والی ہوا کو شور میں دیکھ لے، اس کے حکم کے سامنے دریا کی موج کو جوش میں دیکھ لے۔ سورج اور چاند چکی کے 2 بیل ہیں، چکر لگاتے ہیں اور لحاظ رکھتے ہیں۔ ستارے بھی گھر گھر دوڑتے ہیں، سعادت اور نحوست کی سواری بنتے ہیں۔ آسمان کے ستارے اگر دور ہیں
ہاں اور تیرے یہ حواس کاہل اور سست قدم ہیں۔ اے راست رو دوست، کسی چیز کا طالب اس چیز کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا جس کو وہ طلب کر رہا ہے۔ جب کوئی ظاہر بین سیاہ رنگ اور بو کے سوا کچھ محسوس نہ کرے تو چاہے ساری ولایتوں کو ڈھونڈ مارے اس کو رنگ و بو ہی محسوس ہوگی۔ باغبان اپنے سب درختوں کو خوب پہچانتا ہے اور ان سے ان کی حیث کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ ایک درخت ایسا قیمتی ہوتا ہے کہ جو بہت سوں سے بھرا ہوا ہے۔ بظاہر سب درخت یکساں ہیں، اسی طرح پیر بھی سمجھتا ہے کہ کون سا مرید آخر میں کون سے مرتبے ہوگا۔ شریعت میں جزا بھی ہے اور سزا بھی۔ شاہ کی جگہ صدر اور گھوڑے کی جگہ دروازہ ہے۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ اس کا جگہ پر رکھنا۔ ظلم کیا ہے؟ اس کا بے جگہ رکھنا۔ محبت کے بغیر حکمت کا کوئی وجود نہیں۔ جب تک ہم خدا کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک ہم محبت کی اصل کی جان نہیں سکتے اور نہ ہی خدا کو جان سکتے ہیں۔ اے محتاج حاجت کو جلد بڑھا تاکہ کرم سے عطا کا سمندر جوش مارے۔ یہ فقیر اور مصیبت زدہ سر راہ اپنی حاجت لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں۔ اندھا پن اور اپاہج پن اور بیماری اور تکلف، تاکہ ان ضرورتوں کی وجہ سے انسانوں کا رحم حرکت میں آ جائے۔ اگر تو زندگی کے پانی کا جاری ہونا نہیں دیکھتا ہے تو اس نہر میں خس و خاشاک کی روانی پر غور کر لے۔ نہر کا پانی جب کثرت سے گزرے اس میں صورتوں کے چھلکے تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اے غافل انسان، تیرے دوست تجھے قبر میں دفن کر دیں گے اور تجھے چونٹیوں اور سانپوں کی غذا بنا دیں گے۔ تجھ پر اپنی جان قربان کرنے والا بھی تیری بدبو سے اپنی ناک بند کر لے گا۔ یہ تیرا حسن گویائی آنکھ کان روح کا اثر ہے۔ اے دنیا والو، ہم مٹی اور پانی سے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم دنیا پر عبادت بجا لائیں گے اور پھر آسمانوں پر چڑھ جائیں گے۔ ہم زمین پر امن و امان قائم کریں گے۔ انہوں نے آسمانوں کے حال کو زمین کے حال پر قیاس کیا۔ یہ درست نہیں، بہت فرق ہے۔ اگر تمہیں بھیڑ ڈنگ مارے تو تم اس کو فوراً دفع کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو، لیکن اگر تجھ کو تیرے تکبر کے ڈنگ نے زخمی کیا ہے تو غم زیادہ ہوگا اور درد کم نہ ہوگا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ فریاد سننے والے کے سامنے فریاد کر کہ اے معافی کو پسند کرنے والے، ہمیں معاف فرما۔ ان لوگوں کو دیکھو جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں اور فریب و مکر کرنے سے بچتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی جانوں کے لیے اس حسرت کا باعث ہیں کہ کاش ان جانوں کو یہ درجہ حاصل ہوتا، اور عام لوگوں کی آنکھوں کے لیے موجب رخش ہیں، کیونکہ یہ عاقبت بینی ان کو میسر نہیں۔ پس تو بھی مکر اور فریب سے باز آ جا۔ ابدال لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کتنی تاریک اور تنگ کنویں جیسی ہے اور اس کے باہر ایک وسیع بے بو اور بے رنگ عالم ہے۔ وہ نہیں سنتے کیونکہ اس دنیا کا لالچ ایک موٹا اور گہرا پردہ بن چکا ہے۔ وہ دکان جو فن کے استادوں سے اوپر ہے وہ گندی بچھیوں اور سانپ بھری ہے۔ تو دکان کو جلدی ویران کر دے اور پلٹ سبزہ اور چمن اور نہر کی جانب، نہ کہ کنعان کی طرح جس نے تکبر اور جہالت سے بچانے والے پہاڑ کو کامیابی کی کشتی بنایا۔ جو بندہ دریا کا محبوب و مطلوب ہوا، اس کا الٹا نہر کا طالب و عاشق بننا نہایت تزلزل اور کسر شان ہے۔ خاموشی کو دریا سے اور تکلم کو نہر سے تشبیہ بدیں لحاظ رہی ہے کہ جس طرح دریا سے نہریں نکلتی ہیں اسی طرح خاموشی سے معقول اوپر مانی باتیں سوچتی ہیں۔ منافق نماز میں مقابلے کے لیے آتا ہے، نہ کہ نیاز مندی کے لیے۔ نماز، روزہ اور حج
اور زکوٰۃ میں مومن منافق کے ساتھ جیب اور ہار میں ہیں۔ انجام کار خلوص والے مومنوں کی جیت ہوگی اور ریاکار منافقوں کی ہار۔ جب تجھ میں کوئی کمال نہیں تو بناوٹی باتوں کو چھوڑ اللہ کی طرف خلوص قلب سے رجوع کر، کیونکہ وہاں مقبولیت کے لیے کمال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تیرا رجوع کر لینا ہی کافی ہے۔ وہ ذات کھوٹے کو بھی خرید لیتی ہے، کیونکہ اس کا منشا منافع کمانا نہیں ہے، وہاں نفع اور معاملہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ بہت کریم ہے۔